ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ 2 ہفتہ سے تقلید پر اعتراضات اور اس کے جواب کے سلسلے میں درس ہو رہا ہے. 5 اعتراضات اور اس کا جواب آپ نے سماعت فرما لیا. اب یہ 6واں اعتراض جو غیر مقلد اور مخالفین فقہ بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان سے جلنے والے، ان سے بغض رکھنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قیاس مجتہد یہ ظن ہے اور ظن کرنا گناہ ہے. قیاس مجتہد یہ ظن ہے اور ظن کرنا گناہ ہے. قرآن میں اس سے ممانعت ہے، یعنی کہ قرآن میں اسے منع فرمایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. لہٰذا دین میں صرف کتاب و سنت پر عمل چاہیے. یہ اعتراض ہوا مکمل. اب صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس اعتراض کا جواب ہم آخر میں دیں گے، خاتمہ میں دیں گے، اور جب قیاس کا سے متعلق بحث آئے گی تو وہاں پر یہ اعتراض بھی ہوگا، اور قیاس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اسی میں اس کا جواب بھی آ جائے گا. 7واں اعتراض یہ کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے، لہٰذا ہم نے ان کے قول حدیث کے خلاف پا کر چھوڑ دیے. فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ غیر مقلدوں کو اس سے زیادہ دلائل نہ ملیں گے، انہی کو بگاڑ کر یا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. اب دیکھیں، یہ بہت مشہور ہے اعتراض، آج بھی لوگ کرتے ہیں، سمجھے، مرزا جہلمی کے فالوور بھی کرتے ہیں. اس کا جواب اگر آپ کے ذہن میں ہو تو شروع میں ایک جگہ گزر چکا جب تقلید کی بحث شروع ہوئی تھی، لیکن یہاں پر یہ تفصیلی جواب دے رہے ہیں. اب یہ اعتراض کیا ہے؟ یہ اعتراض یہ ہے
کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب کوئی صحیح حدیث مجھے ملتی ہے تو وہی میرا مذہب ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اس کا معنی و مفہوم یہ بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا کوئی بھی اجتہاد، جو میں نے مسائل بیان کیے اصول و ضوابط، استخراج و استنباط کے اصول و ضوابط کے تحت، وہ کوئی بھی میرا بیان کردہ مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں، سب حدیث کے موافق ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب مجھے جو حدیث ملتی صحیح، میں اس کو اپنا مذہب بنا لیتا۔ ٹھیک، اور امام صاحب کا اس قول کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر میرا قول کسی حدیث صحیح کے مقابل واقع ہو جائے تو حدیث پر عمل کرنا میرے مذہب پر عمل، میرے مذہب پر عمل کرنا ہے۔ تو یعنی کہ امام اعظم کا کوئی قول ہو یا امام اعظم کا کوئی مذہب ہو اور ان کے مذہب اور ان کے قول کے خلاف کوئی حدیث ہو، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، امام اعظم کا مذہب کچھ کہہ رہا ہے، تو امام اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں عمل کرو، اور حدیث میں عمل کرنا میرے مذہب پہ ہی عمل کرنا ہے۔ ٹھیک، تو یہ امام صاحب کا انتہائی تقویٰ ہے، امام صاحب کا انتہائی تقویٰ ہے۔ اور واقعہ بھی یہ ہے کہ قیاس مجتہد وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو، قیاس مجتہد وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود، جب نص موجود ہے تو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر امام اعظم فتویٰ کیوں دیں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب اگر بالفرض کسی مخالف کو امام اعظم کا کوئی قول حدیث کے مخالف مل جاتا ہے تو اس کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ امام اعظم نے جو قول اپنا اختیار کیا وہ اپنے من سے کیا ہے، حدیث سے ثابت اس کو نہیں کیا، اور یہ ناممکن سی بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ آپ کو کیسے معلوم کہ امام اعظم نے حدیث سے اس کا استخراج و استنباط نہیں کیا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں نقل کر دی گئیں؟ کوئی حدیث نہیں چھوڑی گئی، جتنا آپ نے بیان کیا سب کچھ نقل کر دیا گیا، سب کچھ لکھ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ حدیث حضرت ابن عمر کو یاد ہے۔ کس کو؟ حضرت ابن عمر۔ حالانکہ جتنی بھی احادیث آج لکھی ہوئی پائی جاتی ہے تمام حدیث کی کتابوں میں، اس میں سب سے زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ حدیث ابن عمر کو یاد ہے، تو ان کی حدیثیں کہاں گئی؟ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو سینہ بسینہ چلی یا کتابوں میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا، کتابوں میں نقل نہیں کیا گیا۔ امام بخاری خود فرماتے کہ مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، جس میں سے 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ وہ پوری 1 لاکھ حدیثیں تو امام بخاری نے نہیں لکھی۔ بخاری میں 2-2.5 ہزار ہی حدیثیں یا 3 ہزار ہی حدیثیں، باقی 97,000 97,500 کیا ہوئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو جو بھی یہ پیش کریں گے امام اعظم کے قول کے خلاف، وہ بخاری، مسلم اور دیگر حدیث کے کتب سے پیش کریں گے نا، تو یہ بھی تو لازم آئے گا کہ کیا حدیث اتنی ہی ہیں، اس کے علاوہ حدیث نہیں ہے؟ اور امام اعظم کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے، امام اعظم کے زمانہ امام بخاری و مسلم سے پہلے کا زمانہ ہے، تو ان کے زمانے میں تو زیادہ قوی حدیث رہے گی نا بنسبت امام بخاری اور مسلم کے۔ 150 صدی میں، صدی ہجری میں امام اعظم کا انتقال ہو رہا ہے، امام بخاری کی پیدائش 100 سال بعد ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنا لمبا تو یہی اعتراض تو شیعہ لوگ ہم پہ کرتے ہیں کہ ایسی کون سی مجبوری تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں 250 سال بعد جا کے جمع کی گئی۔ 250 سال کا عرصہ کچھ ہوتا ہی کہ نہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حدیثیں جمع تھی۔ موطا امام محمد کیا ہے، موطا امام مالک کیا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص کی اپنی ایک کتاب تھی، ان کے پوتے اور ان کے شاگرد اسی کتاب سے پڑھایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام حدیثیں لکھا کرتے تھے، ان کے شاگرد حدیثیں لکھا کرتے تھے، اپنے پاس جمع رکھتے تھے۔
ہاں سب سے پہلی کتاب جو تدوین کی گئی، جو مدون کی گئی، ٹھیک ہے، وہ موطا امام مالک ہے، حضرت امام مالک کی موطا امام مالک۔ اب اگر بخاری مسلم ہی کو پکڑ کے بیٹھ جایا جائے تو بخاری مسلم سے پہلے کون سی حدیث کی کتاب تھی پھر؟ اور بخاری مسلم سے پہلے کس پہ عمل کیا جاتا تھا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اذا صح الحدیث فهو مذہبی کا ایک جواب حضرت امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ مرقدہ نے یہ بھی دیا کہ اس سے مراد جو حدیث صحیح ہے نا، یہاں صحیح سے مراد اصول حدیث کا صحیح نہیں ہے، بلکہ فقہا کے نزدیک جو حدیث صحیح ہو، عند الفقہا جو حدیث صحیح ہو، کیوں ان کے شرائط الگ ہیں، ان کے شرائط الگ ہیں۔ محدثین کے لیے کسی روات کا سند کا صحیح ہونا اس کے شرائط الگ ہیں، یہاں تک کہ امام بخاری کے الگ ہیں، امام مسلم کے الگ ہیں، محدثین کے شرائط الگ ہیں، فقہا کے شرائط الگ ہیں۔ بعض اوقات بعض روات بعض حدیثیں محدثین کے نزدیک صحیح نہیں ہوتی لیکن فقہا کے نزدیک وہ صحیح ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور امام اعظم فقیہ ہے، افقہ الفقہا ہے، استاد الفقہا ہے، استاد المجتہدین ہے۔ تو اب دیکھیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو اب دیکھیں کیا اعتراض ہوا؟ اعتراض یہ ہوا کہ امام اعظم کا قول ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ میرا جب قول کوئی آپ صحیح حدیث کے خلاف پاؤ تو اسی صحیح حدیث پہ عمل کرو، اس صحیح حدیث پہ عمل کرنا ہی میرا مذہب ہے۔ تو اس کا جواب ایک یہ دیا کہ یہ امام صاحب کا انتہائی تقویٰ ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ قیاس مجتہد وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو، جہاں نص سواد سے، سین سے نہیں، سین کا معنی نص یعنی نص ہو جائے گا، رگ والا نص جو ہمارے بدنوں میں جس میں خون دوڑتا ہے، سواد والے نص، نص سے مراد جہاں قرآن اور حدیث موجود نہ ہو صراحتاً، وہاں قیاس کرتا ہے مجتہد، جہاں اجماع موجود نہ ہو وہاں قیاس کرتا ہے مجتہد۔ کہاں قیاس کرتا ہے انشاءاللہ وہ قیاس کی بحث آگے آئے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں دنیا میں اس زمانے میں دنیا میں کون سا ایسا محدث ہے جو احادیث کا اس قدر وسیع علم رکھتا ہو کہ تمام احادیث پھر اس کے تمام اسنادوں پر اطلاع رکھتا ہو، اور یہ بھی جانتا ہو کہ امام صاحب نے یہ حکم کس حدیث سے لیا ہے۔ ہم لوگوں کی نظر صحاح ستہ سے آگے نہیں ہوتی ہے نا، صحاح ستہ کی گرد ہی گھومتے رہتے ہیں نا، کہ صحاح ستہ 6 کتابیں حدیث کی، صحیح حدیث کی 6 کتابیں صحاح ستہ ان کو کہتے ہیں۔ صحاح ستہ میں ساری حدیثیں ذکر ہے نبی پاک کی۔ امام بخاری کو 1,00,000 حدیث یاد تھی جو صحیح حدیث تھی، وہ بھی نہیں لکھا آپ نے بخاری شریف میں۔ تو آپ ذرا سوچیں نا، نہ جانے کتنی احادیث ایسی جو سینہ بسینہ چلی ہو، جو دیگر کتب میں ہو، جو لکھی ہی نہیں گئی ہو، جو بیان ہی نہیں کی گئی ہو۔ ساری حدیثیں نبی پاک کی جو حدیث، نبی پاک کا جو قول نبی پاک نے جو فرمایا، وہ ساری حدیثیں کسی صحابی کو بھی پوری نہیں یاد۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا اور اعلیٰ حضرت نے اس کو ثابت بھی کیا، اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ جو ہے اس کے ثبوت موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، واقعات صحابہ کی طرف نظر کیا جائے تو وہی کہہ رہے ہیں یہ کہ ایسا کون ہے آج دنیا میں، اس زمانے میں ایسا کون سا محدث ہے جو احادیث کا اس قدر وسیع علم رکھتا ہو کہ تمام احادیث پھر اس کی تمام اسنادوں پر اطلاع رکھتا ہو، اور یہ بھی جانتا ہو کہ امام صاحب نے یہ حکم کس حدیث سے لیا ہے۔ ہم لوگوں کی نظر صحاح ستہ سے آگے نہیں ہوتی، پھر کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ امام کا یہ فرمان کس حدیث سے، کسی حدیث سے ماخوذ نہیں؟ یہ کیسے آپ بتا سکتے ہو کہ یہ قول جو امام اعظم کا ہے یہ کسی حدیث سے ماخوذ نہیں ہے؟ کیونکہ حدیثوں میں بھی تعارض ہوتا ہے نا، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی ناسخ منسوخ ہوتی ہے، ناسخ منسوخ کا علم رکھنا ضروری ہے۔ جب ناسخ منسوخ کا جس کو علم نہیں، وہ مسئلہ کیسے بیان کرے گا؟ وہ مجتہد نہیں ہو سکتا، وہ مفتی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
تو پھر کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ امام کا یہ فرمان کسی حدیث سے ماخوذ نہیں؟ یوں تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اذا بلغکم منی حدیث فاعرضوه علی کتاب اللہ فإن وافقہ فاقبلوہ والا فردوہ۔ یہ حدیث شریف ہے، یہ جو میں پڑھا یہ کیا ہے؟ حدیث۔ اور کیا ہے حدیث شریف میں؟ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب تم کو میری کوئی حدیث پہنچے تو اس کو کتاب اللہ پر پیش کرو۔ جب تم کو میری کوئی حدیث پہنچے تو اس کو کتاب اللہ پہ کیا کرو؟ پیش کرو۔ اگر اس کے موافق ہو تو قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ اب بتاؤ کہ حدیث قرآن کے مخالف ہو سکتی ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو جس طرح اگر یہ اعتراض رکھا جائے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میری حدیث جو تم کو پہنچے تو اس کو پیش کرو قرآن پہ، قرآن کے خلاف نہ ہو، اس کے قرآن کے موافق نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو اور قرآن پر عمل کرو۔ اب چکڑالوی کھڑے ہو جائیں، یہ اہل قرآن چکڑالوی، عبداللہ چکڑالوی کے ماننے والے یہ کھڑے ہو جائیں اور پھر یہ کہیں کہ بہت حدیث چونکہ خلاف قرآن ہے اس لیے ہم حدیث کو چھوڑتے ہیں، قرآن میں ہے کہ میراث تقسیم کرو اور حدیث میں ہے کہ نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ کلام مردود ہے تمہارا قول بھی رد ہے۔ اب دیکھیں یہاں حدیث خلاف ہو گئی کہ نہیں قرآن کے؟ بظاہر خلاف نظر آ رہی ہے نا، کہ قرآن کیا فرمایا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کیا؟ یہ کہ اپنی تمہاری اولاد میں لڑکوں کو، ایک لڑکے کو لڑکی کا دونا ہے، دونا ملے گا۔ اور نبی پاک نے کیا فرمایا کہ انبیاء کرام کی کوئی میراث نہیں ہوتی، ان کے مال تقسیم نہیں ہوتے، ان کے مال صدقہ خیرات ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ٹکراؤ ہوا کہ نہیں؟ اور چکڑالوی اس کو دلیل بنائیں اگر، اور کہیں اسی لیے ہم حدیث پہ عمل نہیں کرتے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، تو کیا جواب دو گے؟ تو آپ یہی کہو گے تیرا قول مردود ہے، تیرا قول رد کر دیا گیا ہے، وہ خصوصیات انبیاء ہے، یہ انبیاء کرام کی خصوصیت ہے اور یہ مومنین کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کا جو یہ قول ہے وہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں جس طرح نبی پاک کا قول ہے، جس طرح نبی پاک نے فرمایا کہ میری حدیث کو قرآن پر پیش کرو، اسی طرح امام اعظم نے فرمایا کہ میرے قول کے خلاف یا جب کوئی تمہیں صحیح حدیث ملے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اب یہ لوگ اس پر کہتے ہیں کہ امام اعظم کا قول چھوڑ دیا جائے، صحیح حدیث پہ عمل کیا جائے۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا ہے، ہمارے پاس حدیث موجود ہے، رفع یدین کرنا ہے، امام اعظم کو چھوڑ دیا جائے۔ امام اعظم کہتے ہیں زور سے آمین نہیں کہنا ہے اور یہاں پر حدیث موجود ہے، زور سے آمین کہنا ہے، امام اعظم کو چھوڑ دیں گے۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ قرأت جو ہے خلف الامام نہیں کرنا چاہیے، یہاں پہ حدیث موجود ہے، چھوڑ دیا جائے۔ اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر جو امام اعظم کے دلائل ہے ان کے پاس بھی حدیثیں موجود ہیں، اور فقہائے احناف وہ احادیث سے استدلال کر رہے ہیں، ان حدیثوں کا کیا ہوگا؟ تو ایسے تو بندہ حدیث کا منکر ہوا نا، ایسے تو بندہ حدیث کا منکر ہوا۔ اب اگر آپ اپنے دماغ سے اجتہاد کرو گے اور کسی کی پیروی نہیں کرو گے تو لڑکھڑاؤ گے، سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر تمہارا رد کیا جائے گا، اور اگر کسی امام کی پیروی کرو گے تو پھر تمہارا رد نہیں کیا جائے گا، تم کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اپنے امام کے اجتہاد پہ عمل کر رہا ہے۔ ہم اپنے امام کے اجتہاد پہ عمل کر رہے ہیں۔ امام اعظم کے پاس بھی حدیث موجود ہے کہ رفع یدین منسوخ ہو گیا۔ امام اعظم کے پاس بھی حدیث موجود کہ قرأت خلف الامام حرام ہے۔ امام اعظم کے پاس بھی حدیث موجود کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، آمین جہر سے نہیں، آمین بالجہر نہیں بلکہ آمین بالسر یعنی آہستہ سے کہنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ تو ایسا لاؤ نا جو حدیث کے خلاف ہو اور امام نے اپنا قول حدیث سے استخراج و استنباط نہ کیا ہو، یہ تو کسی کو ملے گی نہیں، یہ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امام اعظم نے اپنا قول حدیث سے ثابت نہیں کیا یا حدیث سے استخراج و استنباط نہیں کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مجھے تمام حدیثیں یاد ہیں، میرے علم میں، میری نظر میں ساری احادیث ہیں۔ اس کا دعویٰ تو کوئی صحابی بھی نہیں کیا، اس کا دعویٰ تو بڑا سے بڑا محدث بھی نہیں کیا، تو تم کون ہوتے ہو 1400 سال بعد کی پیداوار جو یہ دعویٰ کرو؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو کسی بھی امام کی تقلید کرو گے تو صحیح راستے پر چلو گے اور صراط مستقیم پر گامزن رہو گے۔ جہاں اماموں کو چھوڑا ان چار میں سے، اور ہندوستان میں شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی کو چھوڑ کر تیسری کی پیروی کرنا چاہو گے، کم سے کم پریشان تو ضرور ہو جاؤ گے۔ کوئی تمہارا عمل، کوئی تمہاری عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نکاح ہو، معاملات ہو، عبادات میں سے ہو یا معاملات میں سے ہو، کوئی کامل طور پر آپ ادا نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ مالکی اور حنبلیاں پائے نہیں جاتے، کہاں پوچھنے جاؤ گے؟ اور حنفی اور شافعی کے علماء مل جائیں گے، تو بہت آسان ہے۔ ٹھیک، لمبا ہو گیا ہے جواب، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے اور بھی بہت سے جواب دیے گئے ہیں، یہ بہت مشہور اعتراض ہے ان لوگوں کا۔ یہ دو جو پہلا گزرا کہ قیاس مجتہد ظن ہے، انشاءاللہ وہ آگے آئے گا، اور دوسرا یہ کہ امام اعظم کا ایک قول اذا صح الحدیث فہو مذہبی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ امام اعظم نے اپنا کوئی بھی مسئلہ اور کوئی بھی قول حدیث کے خلاف بیان ہی نہیں کیا۔